ارحم ارحم کے بچے اٹھو نا، کب سے اٹھا رہی ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ روشان نے اس کی پشت پر رجسٹر مارتے ہوئے بولی۔ اوہ روش، اٹھ رہا ہوں، بس 5 منٹ اور سونے دو، 5 منٹ بعد پکا اٹھ جاؤ گے نا ارحم؟ وہ یقین دہانی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بس 5 منٹ میں پکا اٹھ رہا ہوں، وہ اسے کہتے دوبارہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ روشانی مطمئن انداز میں ارحم کے کمرے سے نکلی تھی۔ یا اللہ، یہ ارحم اب تک نہیں آیا نا رخسانہ؟ جی بھابی، اب تک نہیں آیا، رخسانہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ یا اللہ، اس لڑکے کا میں کیا کروں، صحیح کا پریشان کرا ہوا ہے اس نے مجھے۔ وہ کرسی پر بیٹھتی سر پکڑ گئی تھی۔ اوہو بھابی، کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوٹا ہے ابھی، وہ بڑے ہوتے ہوتے سمجھ جائے گا سب، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ رخسانہ بیگم انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت بڑا ہو گیا ہے، پر ارمان بھی تو اسی کی عمر کا تھا نا جب اتنا سنجیدہ تھا۔ وہ یہاں تک کہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اس عمر میں، اور ارحم کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ بھابی ٹینشن نہ لیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، رخسانہ بیگم انجش بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ دونوں؟ روشانہ کچن میں داخل ہوتی بولی۔ اللہ کا شکر بچے، ہم تو بہت اچھے ہیں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ جی الحمدللہ تائی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارحم کہاں ہے؟ اب تک نہیں آیا؟ نہیں بیٹا، اسی سے تو ہم اتنا پریشان ہیں، صبح دیر تک پڑا سوتا رہتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کو کسی چیز کی۔ یا اللہ تائی، کوئی پون گھنٹہ پہلے میں اس کو اٹھا کر گئی تھی کہ مجھے کالج چھوڑ دیں، اس نے مجھے کہا تھا بس 5 منٹ میں اٹھ رہا ہوں۔ یا اللہ، وہ اب تک نہیں اٹھا۔ روشنی سر پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی، پیچھے انجش بیگم افسوس سے سر ہلاتی کام میں لگی تھی۔ رخسانہ بیگم مسکرا دی تھی، انہیں ارحم اپنے بچوں جیسا پیارا تھا، وہ اس کے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ ارحم کو بگاڑنے میں بھی کہیں نہ کہیں رخسانہ بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ ارحم کی پیدائش کے دوران انجش بیگم کو کچھ بیماریاں لگ گئی تھیں، جس وجہ سے ارحم زیادہ تر رخسانہ بیگم کے پاس ہی رہتا تھا، اس لیے رخسانہ بیگم کو وہ بے حد پیارا تھا، یہاں تک کہ وہ ارحم کے آگے روشانہ تک کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ارحم، روشانہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی دھاڑی تھی، رنگت شدت سے تپ کر انار ہو رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں غصے سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ ارحم، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم ابھی نہ اٹھے تو۔ اوہو روش، جاؤ بھی، کب سے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، کہہ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ 5 منٹ میں؟ تم 5 منٹ میں اٹھ رہے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ارحم، کوئی پون گھنٹہ پہلے میں تمہیں اٹھا کر گئی تھی، تب تم نے مجھ سے یہ کہا کہ تم 5 منٹ میں اٹھ رہے ہو، 9 بجنے والے ہیں، اس ٹائم تک مجھے پہنچنا تھا یونیورسٹی۔ وہ تیز آواز میں چیخی تھی، اس کی چیخ سنتے ارحم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ 9 بجنے والے ہیں؟ یا اللہ روش، کہتا ہوں اٹھا کر جایا کرو، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہو؟ واہ جی واہ، مطلب چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری، تمہیں اٹھا کر گئی تھی میں، تم نہایت ہی ڈھیٹ اور 2 نمبر آدمی ہو، تم سے مجھے اچھائی کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب اٹھو گے؟ ہاں ہاں اٹھ رہا ہوں، جاؤ بھی، میری ماں چلی جاؤ، تم اگلے 15 منٹ میں مجھے ناشتے کی ٹیبل پر ملو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دھمکی دیتی اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں، آئی بڑی میری ماں دھمکی دینے والی۔ ارحم اس کا مذاق بناتے واش روم بھاگا تھا، پیچھے روشانہ اس کو مارنے کے لیے دوڑی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی امی، ارحم پیچھے سے آتا رخسانہ بیگم کو گلے لگاتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ رخسانہ بیگم اس کے صدقے واری ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی بیٹی ہے نا، اس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، ارحم روشنی کو دیکھتا ہوا بولا۔ رخسانہ بیگم روشنی کو گھور کر رہ گئی۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو میں نے کتنی دیر پہلے اٹھایا تھا اور یہ اب اٹھ کر آیا ہے، دیکھیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے اس نے مجھے کہا تھا 15 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ اب بھی آدھے گھنٹے بعد ہی آیا ہے، میں لیٹ ہو چکی ہوں، اب میری فزکس کی کلاس ختم ہو چکی ہوگی، اتنا ضروری ٹیسٹ تھا میرا، وہ ارحم کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے گھورنے پر ارحم کان کھجا کر رہ گیا۔ سوری روش، لیٹ ہو گیا تھوڑا، اب چلو آ کر ناشتہ کرنا۔ ہاں ہاں چلو۔ ارحم، جی امی بولے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے نا آج رات ارمان آ رہا ہے، کتنی تیاریاں کرنی ہیں ہمیں، فٹافٹ سے روشنی کو چھوڑ کر مارکیٹ سے کچھ سامان لیتے آنا،
ओके अम्मी, लिस्ट बना कर दे दें, ले आऊँगा। वो नहायत ताबेदारी से अंजिश बेगम को कहते हुए उनके गले लगा था। वो बेसाख्ता उसके बालों को चूम कर मुस्कुराई थी। तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ लिस्ट। ओके, आ जाएं। ओहो, आज तो बन्नों के सैयां जी आ रहे हैं, अरहम शरारत से बोला था। अरहम, अपनी बकवास बंद करो, बेफजूल मुझे चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी। रोशानी बेहद गुस्से से बोली थी। ओहो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो रोश? अच्छा ही हुआ कि मैं लेट उठा। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा टेस्ट रह गया, वरना तुम हमेशा की तरह टेस्ट में कम नंबर ही लेकर आ रही होती। तुम हो ही इतनी कोड़ मगज। वो रोशानी को चिढ़ाता हुआ बोला। कोड़ मगज होगे तुम, सबसे अच्छा पढ़ती हूँ अपनी क्लास में। वो नाक चढ़ाती निहायत गुस्से से बोली थी। हाँ हाँ, पता है भाई कि अपनी रोश सबसे अच्छी है। अब वो निहायत मोहब्बत से बोला था। पर जो भी बात है, अरमान भाई आ रहे हैं आज। बाय द वे, तुम्हारी फीलिंग क्या है? वो दोबारा शरारती अंदाज में रोशाने से पूछने लगा। मैंने कहा है ना, अरहम, अपने काम से काम रखो। अब कि वो कदरे घबरा गई थी। ओहो, शर्मा रही हो। चुप करो अरहम। अब कि वो अपना रजिस्टर उसकी पुश्त पर खींच कर मार गई थी। ओहो जालिम लड़की, नहीं बोल रहा कुछ भी अब। वो चुपचाप ड्राइविंग करने में मसरूफ था। रोशाना अपने चेहरे के रंगों को बमुश्किल छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरहम, मेरा बच्चा, उठ जाओ। तुम्हें पता है ना, हमें अरमान को लेने जाना है। रुखसाना बेगम नरमी से अरहम के सर पर हाथ फेर रही थी, जो गहरी नींद सो रहा था। छोटी अम्मी, बस थोड़ी देर और। मेरा बच्चा, अरमान की फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें अभी निकलना है। अच्छा, बस 5 मिनट में उठता हूँ। ठीक है, फटाफट से उठकर तैयार हो जाओ। रुखसाना बेगम उसके सर पर हाथ फेरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर में वो सब तैयार होते गाड़ी में बैठे थे। सी ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी, हल्का हल्का मेकअप किए, रोशानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोशानी को देखकर अरहम की रग ज़राफ़त फड़की थी। क्यों रोश, आज ही रुखसती करने का इरादा बन गया है? क्या वापसी में ही अरमान साहब से निकाह पढ़वाना चाह रही हो? वो रोशानी को देखते शरारत से बोला था। अरहम के बच्चे, बदतमीजी मत करो। वो उसकी पुश्त पर मुक्का मारती मुंह पर हाथ रख कर बैठ गई थी। उसका चेहरा गुलाबी हुआ था। अंजिश बेगम उसको देखती हंस पड़ी थी। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बच्ची को अरहम? अभी तो आ रहा है मेरा बच्चा, शादी कब होगी ये तो हम आने के बाद ही डिसाइड करेंगे ना। तुम इसे तंग मत करो अभी। तो अम्मी, मैं कौन सा सच कह रहा हूँ? तैयार देखें कितना होकर जा रही है, जैसे इसकी रुखसती आज है। और मुझे डर है कि कहीं अरमान भाई इसको देखकर वापसी पर निकाह ही न पढ़वा ले। फजूल बकवास मत करो और चुपचाप गाड़ी चलाओ, बहुत बोलने लगे हो तुम। अंजिश बेगम उसे घुरकती चेहरा मोड़ कर बैठ गई थी। अब के अरहम चुपचाप ड्राइविंग करने में मसरूफ था। रोशानी भी अपने चेहरे के रंगों को छुपाने में मसरूफ थी, जो उसके लाख छुपाने के बाद भी चुप कर नहीं दे रहे थे। अरहम और तमाम लोग खड़े वहां अरमान का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को वहां पर खड़े काफी टाइम हो गया था, पर अरमान अब तक नहीं आया था। इसी असना में उन्हें सामने से अरमान आता हुआ दिखा। ब्लैक कलर की हुडी पहने, बालों को जेल से सेट किए, अरमान बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऊंचा लंबा नौजवान, चौड़ी बॉडी बनाए अरमान एक बेहद खूबरू मर्द था। उसे देखकर रोशनी की नजरें बेसाख्ता झुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं बेटा, आप बताओ। अंजिश बेगम अरमान को गले से लगाती जज्बाती हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा शेर? मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़रा अपनी शेरनी को देख लें, कैसे शर्मा रही है। रोशानी, जो मुकम्मल तौर पर अरहम के पीछे गुरूब होने की कोशिश कर रही थी, उसके इस तरह कहने पर उछल के सामने आई थी। नहीं नहीं अरमान भाई, मैं तो नहीं छुप रही, ये झूठ बोल रहा है, इसको भी आदत है मजाक करने की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो घबराते हुए बमुश्किल बोली थी। रोशानी को देखकर अरमान थोड़ा सीरियस हुआ था। मैं ठीक, तुम बताओ? जी मैं भी ठीक। वो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। अरमान बाकियों से मिलने आगे बढ़ गया था। पीछे रोशानी की नज़रों ने बड़ी दूर तक उसका पीछा किया था। वो लोग घर पहुंचकर अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए थे। अरमान भी अपने कमरे में जा ही रहा था जब उसे यूसुफ साहब और अंजिश बेगम ने रोक लिया था। जी अम्मी, आप लोगों ने बुलाया था मुझे? हाँ हाँ बेटा, बैठो, तुमसे ही तो बात करनी है। यूसुफ साहब अपने बराबर जगह बनाते अरमान को अपने बराबर बैठने की दावत दे रहे थे। अरमान धीमे से वहां बैठा था।
جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا خیر سے تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تم اچھی جاب بھی کر رہے ہو، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارا اپنا بھی بزنس ہے، اور تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ رشتہ بچپن سے تمہارا روشنی سے طے ہے، تو تم بتاؤ شادی کرنے کا ارادہ کب تک ہے؟ کب کی تاریخ رکھیں؟ ارمان ان کی بات سنتے ہی بے ساختہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں، کل حسن نے بھی مجھ سے شادی کی بات کی تھی کہ جیسے ہی ارمان پاکستان آئے تو ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں۔ ہم یہی تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کب تک تمہاری شادی کریں یا اپنی مرضی سے ہی کوئی تاریخ رکھ دیں ہم؟ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے پیروں پر نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ امی پاپا، مجھے آپ دونوں سے یہی بات کرنی تھی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اچانک ہی ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا تم؟ جانتے ہو نا، تمہارا اور روشانے کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ امی، مجھے روشانے سے شادی نہیں کرنی، میں کرسٹینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ کرسٹینا؟ امی میرے ساتھ انگلینڈ میں پڑھتی تھی، وہ میری کلاس فیلو تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو تم یہ بات بھول گئے تھے کہ تمہارا رشتہ ہم نے طے کیا ہوا تھا، تمہیں یہ کرنے باہر بھیجا تھا ہم نے۔ اب کہ یوسف صاحب بے حد غصے میں آ گئے تھے۔ پاپا، میری بات تحمل سے سنیں، یہ تو میری مرضی ہے نا کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے نہیں۔ مجھے نہیں کرنی روشانے سے شادی، آپ کیسے بھی کر کے حسن چاچا کو منع کر دیں۔ ارمان نے آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور نہ ہم حسن کو منع کریں گے۔ تم کرسٹینا کو بھول جاؤ، اور اب تم کبھی بھی انگلینڈ واپس نہیں جاؤ گے۔ ہم تمہاری شادی کی تاریخ کل ہی رکھ دیں گے، اور تمہاری شادی روشنی سے ہی ہوگی۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ابو، میں روشنی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں روشنی سے شادی نہیں کروں گا، وہ ضدی انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انزش بیگم کو جیسے غش آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتی، ارمان نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ امی، امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ نہایت پریشان ہوا تھا۔ بیٹا ایسے مت کرو اپنی ماں کے ساتھ، بڑھاپے میں ہماری ناک مت کاٹو، یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ روشانہ کے دل میں کتنے ارمان ہوں گے، یہاں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انزش بیگم کہتے کہتے بری طرح رو پڑی تھی۔ امی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں میرا دل ہی نہیں ہے وہاں میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کرسٹینا سے وعدہ کر کر آیا ہوں کہ میں واپس جا کر اس سے شادی کروں گا۔ ہماری بات کا کچھ نہیں، کرسٹینا کے وعدے کے لیے تم ہماری ناک کٹوا کر واپس چلے جاؤ گے؟ وہ نہایت دکھ سے ارمان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ جو بھی ہو امی، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلتا، انزش بیگم کی بات نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ تمہیں میری قسم ہے ارمان، تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی۔ میں یا تمہارے ابا اس عمر میں کوئی بے عزتی سہن نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی، کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھاتی، اسے اپنے گلے سے لگاتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بیٹا، اس عمر میں ہماری عزت کا خیال کرو، تمہیں میری قسم ہے تمہاری شادی روشنی سے ہی ہوگی۔ میرے بچے، روشنی بہت اچھی بچی ہے، کل ہم تمہاری تاریخ لینے جائیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یوسف صاحب اٹھ کر اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگا گئے تھے۔ تم واقعی میرے فرما بردار بیٹے ہو۔ ان کے گلے سے لگا ارمان دور کہیں سوچوں میں گم تھا، نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ سالار صاحب اور رقیہ بیگم کی شادی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد یوسف صاحب کی شکل میں ان کی زندگی میں خوبصورت تحفہ آ گیا۔ ابھی یوسف 3 سال کا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں حسن سے نواز دیا۔ حسن کی پیدائش میں رقیہ بیگم کو کچھ ایسی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے رقیہ بیگم دوبارہ ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ یوسف صاحب نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا، رقیہ بیگم اور سالار صاحب نے ان کی شادی انزش بیگم سے کر دی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد انزش بیگم کی گود میں ارمان آ گیا، مانو کہ پورے خاندان کی گود میں جیسے کوئی کھلونا آ گیا ہو۔ ارمان کے 4 سال کے ہوتے ہی انزش بیگم کو دوبارہ خوشخبری موصول ہوئی۔ گھر بھر میں دوبارہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد انزش بیگم نے ارحم کو جنم دیا۔ ارحم گھر بھر میں سب کا بے حد لاڈلا تھا۔ ارحم کے 1 سال کے ہوتے ہی حسن صاحب کی شادی رخسانہ بیگم سے کر دی گئی۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے رخسانہ بیگم
اور حسن صاحب کو روشانے سے نوازا۔ روشنی کی پیدائش کے فوراً بعد یوسف صاحب اور حسن صاحب نے ملی بھگت سے ارمان اور روشانہ کا رشتہ طے کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ ارحم اور روشنی دوست تھے، جبکہ ارمان ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہتا تھا۔ گھر بھر میں ارمان اور روشانے کے رشتے کا ذکر کیا جاتا تھا، جس وجہ سے روشنی کے دل میں ارمان کی پسندیدگی آ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پسندیدگی کب محبت میں ڈھل گئی اسے پتہ نہ چلا۔ ارمان کے انٹر کرنے کے فوراً بعد یوسف صاحب اور انزش بیگم نے ارمان کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ ارحم کے انٹر کرنے کے بعد اسے بھی باہر جانے کی پیشکش کی گئی، پر ارحم نے صاف انکار کر دیا۔ اسے پاکستان میں ہی رہ کر پڑھنا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر پڑھنا تھا۔ اس کی اس بات پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ پاکستان میں ہی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ان سب کے باوجود بھی یوسف صاحب اور انزش بیگم کو ارمان ہی پیارا تھا۔ ارحم کی دیکھ بھال بھی بچپن میں رخسانہ بیگم نے ہی کی تھی۔ ارحم رخسانہ بیگم کو روشنی سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ وہ اکثر روشنی کو گرک دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے کبھی کبھار روشنی ارحم سے جیلس ہوا کرتی تھی۔ بچپن سے کھیلتے کودتے لڑتے جھگڑتے بڑے ہوئے، ارحم اور روشنی پہلے سے بھی زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے۔ ارمان اور روشانے کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ ارحم روشنی کو بے حد تنگ کرتا تھا۔ ارمان کا نام لے لے کر چھیڑتا رہتا تھا، اسی وجہ سے دونوں کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ ان سب کی نوک جھونک میں شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ آج روشانے اور ارمان کی بارات تھی۔ مہندی ڈھولک کے تمام فنکشن خیر خیریت سے گزر چکے تھے۔ ارحم بیٹا، روشانہ کو پارلر سے لے آؤ، 8 بجے لے کر آنا تھا اسے۔ اب تو 9 بج گئے ہیں، کال بھی آئی ہے اس کی کہ تمہیں لینے بھیج دوں۔ جی چھوٹی امی، بس جا رہا ہوں۔ یہ بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، کلین شیو چہرہ لیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا کر، ہیوی کسرتی باڈی بنائے ارحم ارمان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ سبز کلر کی آنکھیں اس کے سرخ و سفید چہرے پر بہت جچتی تھیں۔ لائٹ براؤن بال اس کی شخصیت پر بہت پیارے لگتے تھے۔ غرض کہ وہ ایک خوبرو مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اب چلے بھی جاؤ میرے بچے، یہ آپ نے تعریف اور بھی کروانی ہے۔ جی چھوٹی امی، بس جا رہا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں اسے لے کر فوراً ہال پہنچ جاؤں گا۔ آپ لوگ بھی نکلیں بس۔ ہاں بیٹا، بس ہم بھی نکل رہے ہیں، ارمان بھی سیدھا ہال ہی آئے گا۔ چلیں اوکے، میں جا رہا ہوں پھر، اللہ حافظ۔ وہ ان کے گلے لگتا ہی ان کی پیشانی چومتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کم از کم 5 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا روشانے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے روشانے آتی ہوئی دکھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ دنگ رہ گیا تھا۔ ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے وہ جیسے کوئی پری کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ میک اپ کر کے اس کے نقوش کو اور ابھار دیا گیا تھا۔ گلابی لبوں پر میرون کلر کا لپ کوٹ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نازک سی جیولری اس کے نازک سی گردن پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے روشانے کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں روشانے کا پیر اس کے لہنگے میں الجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ارحم بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ دھیان سے روش، جب اتنا بھاری لہنگا سنبھالا نہیں جا رہا تو تمہیں اتنا بھاری لہنگا پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اسے اٹھاتا اچھا خاصا ڈپٹ چکا تھا۔ ابھی گر جاتی تو؟ تمہاری شادی کا دن ہے آج روش۔ اچھا بس کر دو، گری تو نہیں نا؟ تم نے بچا تو لیا ہے مجھے۔ روشانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے تھینک یو ارحم، اگر تم مجھے نہ بچاتے تو ضرور آج کا میرا فنکشن خراب ہو جاتا۔ دیکھو کتنی مشکل سے اتنا پیارا میک اپ ہوا ہے میرا۔ وہ چہرہ اوپر کیے اسے اپنا میک اپ دکھا رہی تھی۔ کس نے کہا تمہارا میک اپ اچھا ہوا ہے؟ بالکل چڑیل جیسی لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں ارمان تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے گا تم جیسی چڑیل کے ساتھ۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ تم ہوگے چڑیل، تمہاری بیوی چڑیل، تمہارے بچے ہوں گے سارے کے سارے چڑیل۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے اور ارمان کو کچھ بولا تو میں تمہاری زبان کا قیمہ بنا دوں گی۔ وہ نہایت غصے میں بولی تھی۔ وہ اس کے غصہ کرنے پر قہقہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں روش، واقعی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا لہنگا پکڑتے آہستہ آہستہ اسے لا کر گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہال کے راستے پر ڈال چکا تھا۔
ماشاء اللہ روشنی کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رخسانہ دیکھو تو اپنی روشنی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انزش بیگم مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم سے بولی تھی، جی بھابی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ چلے بھابی، اسے لے کر باہر چلتے ہیں۔ حسن صاحب کہہ رہے ہیں نکاح کا ٹائم بس ہونے والا ہے۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں روشنی کو سہارے سے اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رخسانہ بیگم اور انزش بیگم روشانہ کو صوفے پر بٹھاتی راز و نیاز کرنے آگے بڑھی تھی۔ روشانہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اب تک ارمان نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی آئے ہوئے کم از کم پون گھنٹہ ہو چکا تھا۔ شاید سیلون ہو دیر ہو گئی ہو۔ وہ خود کو دلاسا دیتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی، لیکن ارمان نہ آیا۔ اب کہ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے سنہری آنکھیں اپنے تمام گھر والوں کو ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ اس ٹائم اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسن صاحب اور یوسف صاحب کافی دیر سے ارمان کو کال کر رہے تھے۔ ارحم بھی ارمان کو ڈھونڈنے کافی دیر سے نکلا ہوا تھا۔ ارحم کو اکیلے واپس پہنچتے دیکھ سب کے چہروں پر حقیقتاً فکر مندی دوڑ گئی تھی۔ مہمانوں میں بھی اب چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا ارحم بیٹا، ارمان کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف صاحب نے نہایت پریشانی سے ارحم سے پوچھا تھا۔ نہیں ابو، میں نے بھائی کے تمام دوستوں کے گھر بھی پتہ کر لیا، سیلون بھی گیا، مگر کہیں بھی بھائی آج گئے ہی نہیں۔ وہ جو صبح سے گھر سے گئے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں۔ یا اللہ، یا میرے مولا، اس لڑکے نے آخر ہماری ناک کاٹ ہی دی۔ انزش بیگم صوفے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یوسف صاحب تیزی سے حسن صاحب کے پاس پہنچے تھے، جو نہایت پریشان لگ رہے تھے۔ حسن، ہمیں معاف کر دینا، ہم اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کر پائے۔ نہ جانے ہم سے کہاں کوتاہی ہو گئی جو وہ آج کے دن ہمیں یہ سزا دے کر گیا ہے۔ بھائی، میری بچی کا کیا ہوگا؟ غلطی تو کسی کی بھی ہو، سزا تو عورت کو ہی دی جاتی ہے نا۔ حسن صاحب بے ساختہ ان سے کہتے رو دیے تھے۔ یوسف صاحب سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دوسری طرف روشانہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس میں ایسی بھی کیا کمی تھی جو ارمان اسے یوں سب کے سامنے آج کے دن ذلیل کر کے گیا تھا۔ وہ تو ساری عمر اب شاید اس کانفیڈنس سے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی، جو کانفیڈنس اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس کی ڈارک بلیک پرکشش آنکھوں سے موتیوں کی مانند آنسو گرنے لگے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، چہرہ جیسے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ ارحم اسے یوں روتا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ روشانہ کو یوں روتا دیکھ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے یہ امید نہ تھی۔ روش میری بات سنو، دیکھو پلیز ایسے مت رو، بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے، جو تمہاری اہمیت کو نہیں پہچان پائے۔ تم پلیز رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ روشانہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا۔ آنسو جیسے آنکھوں سے موتیوں کی مانند بہہ کر گر رہے تھے۔ روش پلیز ایسے رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے آنسوؤں سے۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا اسے دلاسا دینے لگا۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ روشنی کو پھندا لگتا، ارحم پانی لینے بھاگا تھا۔ چھوٹی امی، روش نے رو رو کر برا حال کر دیا ہے، پلیز اسے جا کر دیکھیں، اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ مہمان بھی الٹی سیدھی باتیں بنا رہے ہیں، انہیں پلیز اب واپس کریں۔ یوسف صاحب کی نظر بے ساختہ ارحم پر پڑی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ارحم میرا بچہ، یوسف صاحب بہت محبت سے ارحم کے پاس گئے تھے۔ ارحم حیران نظروں سے یوسف صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جی ابو، میرے بچے، اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے منع تو نہیں کرو گے؟ وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں ارحم سے بولے تھے۔ ابو ایسے مت بولیں، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا۔ تم میرے بیٹے ہو نا، میری بات کی اہمیت رکھو گے نا؟ وہ جیسے دوبارہ سوالیہ لہجے میں ارحم سے پوچھ رہے تھے۔ جی ابو، بولیں۔ میرے بچے، روشانہ سے شادی کر لو۔ تمہارا بےغیرت بھائی تو شادی سے بھاگ گیا، یہ تک نہ سوچا اس نے کہ روشانہ اس کے گھر کی عزت تھی، جو تھی نہ صرف ہماری عزت بلکہ وہ روشانہ اور تمہارے چاچا چاچی کی عزت بھی دو کوڑی کر کے گیا ہے۔ میرے بچے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری عزت رکھ لو۔ حسن صاحب اور رخسانہ بیگم کی مان بھری نظریں ارحم پر ٹکی تھیں۔ انزش بیگم تو جیسے ہال میں ہی نہ تھی۔ ارحم میرے بچے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اب کہ یوسف صاحب بے ساختہ ارحم کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ ابو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تڑپ کر یوسف صاحب کے ہاتھ کھولے تھے۔ اگر آپ سب کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے روشانہ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رضامندی دیتا جیسے سب کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ یوسف صاحب اسے گلے سے لگاتے رو پڑے تھے۔ میرے بچے،
تم میرے وفادار بیٹے ہو، تم میرے پیارے بچے ہو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر گئے تھے۔ ارحم بھی بے ساختہ یوسف صاحب کے گلے سے لگا تھا۔ ارحم اور روشانہ دونوں نکاح کے لیے بیٹھے تھے۔ نکاح بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ رخسانہ بیگم اور حسن صاحب نے نہ جانے کیسے روشانہ کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا، مگر جیسے بھی کیا تھا روشانہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے حسن صاحب سے اجازت لی تھی۔ جی مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ روشانہ بنت حسن، آپ کا نکاح ارحم ولد یوسف سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر رخسانہ بیگم کو دیکھا تھا۔ رخسانہ بیگم نرمی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ قبول ہے، اس نے نظریں جھکا کر رضامندی دیتی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی ارحم کو اپنا شوہر مان چکی تھی۔ مولوی صاحب اٹھ کر اب دوسری طرف جا رہے تھے۔ ارحم ولد یوسف، آپ کا نکاح روشانہ بنت حسن سے 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے روشانہ حسن کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ دونوں طرف سے جیسے مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سناٹا تھا، اب وہاں بے طرح مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ یوسف صاحب اور حسن صاحب کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ رخسانہ بیگم روشانہ کو گلے سے لگاتی رو پڑی تھی۔ میری بچی، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھو تمہارے نصیب میں اللہ نے ارحم کو ہی لکھا تھا، اسی لیے آج تمہارا ہم سفر ارحم ہی بنا ہے۔ وہ اس کو گلے سے لگاتی اس کی پشت دھیرے دھیرے سہلانے لگی۔ روشانہ رخسانہ بیگم کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اپنی بے عزتی وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ لوگ اسے کن کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ اب تک لوگوں کی نظریں نہیں بھول پائی تھی۔ بس بس میری بچی، اور مت رو۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر ارحم کو اپنا شوہر مان لو، دیکھنا اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے دلاسا دینے لگی۔ رخسانہ بیگم اور انزش بیگم کافی دیر پہلے روشنی کو ارحم کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر سارا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کمرے میں وہ آج سے پہلے کتنے حق سے گھستی تھی نا کہ یہ اس کے دوست کا کمرہ تھا، اور آج وہ اس کا بھی کمرہ ہو چکا تھا۔ ارحم اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے خواب میں بھی کبھی یہ نہ سوچا تھا۔ بچپن سے ہی ارمان کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنتے سنتے وہ نہ جانے کب اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ارمان کا خیال آتے ہی دوبارہ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارحم گارڈن میں کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ روشانہ کو بچپن سے اپنی دوست اور بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بنی اسی کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ روشانہ کبھی اس کی بیوی بن جائے گی۔ وہ تو اپنی بھابھی کی شادی میں گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے وہ اس کے بھائی کی نہیں بلکہ اسی کی شادی بنا دی تھی۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ رخسانہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ تم اب تک کمرے میں نہیں گئے ارحم؟ آپ چھوٹی امی، آپ اس وقت یہاں؟ وہ نہایت حیرت سے رخسانہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس ٹائم تو سب سو چکے ہوتے تھے۔ آج ایسا کیا ہوا تھا جو سارے ہی اٹھے ہوئے تھے؟ میرے بچے، مجھے پتا ہے تم دونوں پر ہی ایک طریقے سے دھماکہ ہوا ہے۔ بچپن سے تم نے بھی روشانہ کو اپنی بھابھی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، مگر شاید اللہ کی مرضی یہی تھی، شاید اللہ نے روشانہ کے نصیب میں تمہیں ہی لکھا تھا۔ تم اللہ کے کہے کو مان لو میرے بچے، روشانہ کو اپنی بیوی قبول کر لو۔ وہ جیسے منت بھرے لہجے میں ارحم سے بولی تھی۔ جی چھوٹی امی، میں اللہ کا کہا قبول کر چکا ہوں، اور آپ یقین مانیں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں یقین دلا رہا تھا۔ جاؤ میرے بچے، تمہارا انتظار کر رہی ہے روشانہ۔ جی بس چاہتا ہوں آپ جائیں، آرام کریں۔ انزش بیگم کی بھی طبیعت بے حد خراب تھی۔ انہیں اپنے لاڈلے بیٹے سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرہ پورا گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی روشانہ ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ اگلے لمحے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ روشانہ اب بھی رونے میں بری طرح مصروف تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر افسوس میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بھائی اس ہیرا جیسی لڑکی کے قابل نہ تھا، اور وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے ہی ٹسوے بہانے میں مصروف تھی۔
روش پلیز ایسے مت رو رو کر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمجھو بھائی تمہارے قابل ہی نہیں تھے، اور ویسے بھی اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ روشنی کے ہاتھ تھامتا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تھوڑی سی نرمی ملنے پر روشانہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحم اس کے سینے سے لگنے پر ساکت ہوا تھا۔ دل جیسے 900 کی سپیڈ سے دوڑا تھا۔ دل ٹھہر ٹھہر کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دل کی یہ ادا بے حد ظالم تھی۔ ارحم مجھ میں ایسی کیا کمی تھی جو ارمان مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ بتاؤ مجھے، وہ اس کے ساتھ لگی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لفظ سن کر ارحم ہوش میں آیا تھا۔ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ میری جان، تم میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ کر کے جائے، بلکہ کمی بھائی میں تھی جو اللہ نے تمہیں ان سے دور کر دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت ہمسفر دیا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ اب وہ اپنے ہاتھ روشانہ کی پشت پر نہایت دھیرے دھیرے پھیرتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ روشانہ کو جیسے ہی اپنی پوزیشن کا پتہ چلا، وہ تیزی سے سرخ چہرہ لیے ارحم سے دور ہوئی تھی۔ اب وہ شرمندگی سے اپنی دونوں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ارحم جیسے اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ارحم کی رگیں ظرافت بھڑکی تھی۔ وہ جھک کر روشانہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر روشانہ سٹپٹائی تھی۔ ویسے تم اتنی بھی بدصورت نہیں ہو جتنا مجھے لگتا تھا۔ تمہارے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، وہ شرارت سے کہتا دور ہوا تھا۔ روشانہ نے اسے اپنی بلی جیسی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکیہ اٹھاتے زور سے ارحم کو کھینچ کر مار گئی۔ ارے ارے میری ماں، مذاق کر رہا ہوں، بہت پیاری ہو ماشاءاللہ۔ قسم سے میرا بھائی اندھا تھا جو بھاگ گیا، پر چلو شاید اللہ نے یہ خوبصورت لڑکی میرے نصیب میں لکھی تھی، اسی لیے تم میرے پاس آ گئی۔ اور تم بالکل بے فکر ہو جا روش، میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہر سچویشن میں تمہارا بہت ساتھ دوں گا۔ وہ اپنی باتوں سے روشانہ کا موڈ جیسے ہلکا پھلکا کر چکا تھا۔ اچھا یہ بتا روش، تم نے کھانا کھایا تھا؟ میرے کو تو بڑی بھوک لگی ہے، افراتفری میں کھانا ہی نہیں کھا سکا، تم کھاؤ گی؟ ہاں ارحم، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، پلیز میرے لیے بھی لے آنا۔ اوکے تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آ جاتا ہوں، مگر تب تک تمہارا یہ سڑا بھوسا منہ مجھے دیکھنا نہ پڑے، اور تم روتی ہوئی تو مجھے بالکل نظر نہ آؤ۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا۔ اوکے اوکے باس، میں نہیں روں گی، وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارحم بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اوپر والا بھی جیسے اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ روشانہ ابھی فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتے ارحم کھانا لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ روشانہ ارحم کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ اسے واقعی بے حد بھوک لگی تھی۔ وہ بھی جوابی مسکراہٹ پاس کرتا اس کے بے حد پاس کھانا لے کر بیٹھا تھا۔ کیا کھاؤ گی روش؟ بولو، میں نکال کے دیتا ہوں۔ بس تھوڑی سی بریانی نکال دو، رات ہو رہی ہے، اس ٹائم زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں پر ہم نے رات کا کھانا تھوڑی کھایا ہے، تو پیٹ بھر کر ہی کھاؤ، اور خبردار جو کم کھانا کھایا تو، ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اوکے اوکے تم نکالو، میں کھاتی ہوں۔ وہ پلیٹ بھر کر بریانی نکالتے روشانہ کے آگے رکھ گیا تھا۔ روشانہ اب بھی حیرت سے ارحم کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اپنی پلیٹ میں بریانی نکال رہا تھا۔ ارحم یہ بہت زیادہ ہے، یہ میں اتنا نہیں کھا سکتی۔ بالکل نہیں، تم اتنا کھا سکتی ہو، رو رو کر پہلے ہی تم اپنی کافی انرجی ڈاؤن کر چکی ہو، یہ تمہیں کھانا پڑے گا ورنہ میں کھلا دوں گا۔ ارحم ضدی لہجے میں بولتا چمچ سے اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ روشانہ اسے گھوری سے نوازتی خود بھی کھانا شروع کر چکی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر روشانہ کی جیسے بس ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اتنا زیادہ کھانا کھانے کی عادی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا ہی کھا کر پلیٹ آگے کھسکا گئی۔ روش، میں نے کہا تھا کہ یہ پورا ختم کرنا ہے تمہیں۔ ارحم بس پلیز، میں اور نہیں کھا سکتی، تمہیں کھانا پڑے گا پلیز ارحم۔ اچھا اوکے، میں کھلا دیتا ہوں۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی پلیٹ رکھتا روشانی کی پلیٹ اٹھا کر اس میں سے چمچ بھر کر اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ روشانہ اسے چاہ کر بھی منع نہ کر سکی۔ بڑے ہونے کے بعد کبھی بھی کسی نے بھی اسے اتنے پیار سے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اسے ارحم کا ڈانٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ منہ کھول گئی۔ ارحم اسے آہستہ آہستہ کھانا کھلانے لگا۔ وہ بنا منع کیے کافی کھانا کھا چکی تھی۔ پورا کھانا کھلا کر پلیٹ سائڈ پہ رکھتا وہ پانی کا گلاس بھرتا اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی پیتی روشانہ کی نظریں اب بھی اسی پر ٹکی تھیں۔ اب وہ خود کھانا کھا رہا تھا۔ اپنے اوپر اس کی نظر گڑی دیکھ
उसने सवालिया नज़रों से रोशाना को देखा था। क्या हो गया रोश, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ तुम बहुत अच्छे हो। उसके इस तरह कहने पर वो पेट पकड़कर हंस दिया था। तुम्हें आज मालूम हुआ है मैं अच्छा हूँ? मैं हमेशा से बहुत अच्छा हूँ। उसने अपने कॉलर अकड़ाए थे। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत खुश फहम हो। वो अगले लम्हे उसकी बेइज्जती करती उसकी खुशफहमी का गुब्बारा फाड़ गई थी। रोश, कसम से तुम बेहद बुरी हो। थोड़ी सी तारीफ करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? ओके ओके कर देती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, फटाफट से मैं ये फिनिश कर लूँ, फिर हम दोनों एक मूवी देखते हैं, अच्छी सी। तुम्हें सोना नहीं है? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता। इसीलिए तो इतनी देर तक सुबह सोते रहते थे कि उठाने पर भी नहीं उठते थे। ओहो, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उठ जाता था। तुम्हें छोड़ने मैं ही जाता था, वो भी बिना लेट हुए, बस कभी कभार ही लेट करता था। वो हंसते हुए बोला था। रोशाना भी हंसती थी। वो दोनों मूवी रूम में बैठे मूवी देखने में मसरूफ थे। बीच में अरहम जाग पॉपकॉर्न फ्राई करके ले आया था। अब वो दोनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी इंहमाक के साथ मूवी देखने में मसरूफ थे कि अचानक ही मूवी में रोमांटिक सीन प्ले हुआ था। वो दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे थे। रोशाना को अरहम से उस वक्त बेइंतहा शर्म आई थी। वह नज़र नीचे झुकाती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। वैसे रोश, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो निहायत धीमे लहजे में अरहम से बोली थी। तुम्हें पता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है जो हमें अभी मनानी थी, और हम यहाँ बैठे मूवी इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या कहती हो तुम? चलें मनाएं फिर वेडिंग नाइट। वो शरारत से रोशनी से बोला था। तुम बहुत बेशर्म हो अरहम, नहायत ही बेशर्म आदमी हो तुम। रोशाना शर्माते घबराते उसे बेइंतहा सुना गई थी। अच्छा अच्छा, इजी हो जाओ, मजाक कर रहा हूँ। अरहम हंसता हुआ बोला। रोशाना भी इजी होती मूवी देखने लगी थी। काफ़ी देर तक वो दोनों मूवी देखते रहे। मूवी देखते देखते उन दोनों को सुबह के 4 बज गए। रोशाना बमुश्किल जमाई लेते अरहम का चेहरा देख रही थी, जो इन्हमाक से अब भी मूवी देखने में मसरूफ था। अरहम, वो जमाई लेते हुए बोली थी। अरहम ने चौंक कर रोशाना को देखा था। बोलो रोश, आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, अब सो जाते हैं। वो जमाई के दौरान बमुश्किल बोली थी। ठीक कह रही हो तुम, बहुत देर हो गई है, आ जाओ सोते हैं। वैलिडी बंद करता उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा था। उसकी जगह पर तकिया सेट करते वो नरमी से रोशनी को वहां पर लिटाता, खुद दूसरी तरफ तकिया सेट करके लेटा था। रोशाना हैरत से उठकर बैठी थी। उसे उठता देख वो सवालिया नजरों से अरहम को देख रही थी। तुम यहाँ सोओगे अरहम? हाँ तो, और कहाँ सोऊं? ओ डोंट वरी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तुम टेंशन फ्री होकर सो जाओ बिल्कुल, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके इस तरह सफाई देने पर वह दिल खोल कर शर्मिंदा हुई थी। मेरा मतलब ये नहीं था अरहम, तुम्हारा मतलब जो भी था, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। अब सो जाओ, सुबह भी जल्दी उठना है। वो मुतमईन होती लेटी थी, वो भी लेट गया था। थोड़ी ही देर में रोशाना की गहरी होती सांसों से उसे मालूम हो गया था कि वह सो चुकी है। अरहम की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। वो करवट लेकर रोशाना की तरफ मुंह कर गया था। काले घने बाल तकिए पर बिखरे थे। रोने की वजह से चेहरा गुलाबी गुलाबी सा हो रहा था। मासूम बच्चों की तरह होठों को भींच कर सोई वो अरहम को बेतरह हसीन लगी थी। 3-4 लटें रोशाना को नींद में तंग कर रही थी। वो उन्हें अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद थकन की वजह से वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो ढंग से उन लटों को हटा भी न पा रही थी। अरहम ने नरमी से उन लटों को रोशाना के कान के पीछे अरसा था। उसके बालों से आती महक अरहम के नथनों से टकराई थी। वो ना चाहते हुए भी रोशाना की तरफ देखने पर मजबूर हुआ था। झुककर उसके बालों की खुशबू को महसूस करता वो खुलकर मुस्कुराया था। उसे आज से पहले कोई भी खुशबू इस हद तक प्यारी नहीं लगी थी जितनी रोश के बालों से उठती उसे वो खुशबू भाई थी। रोश, जिंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम कभी यूं इस तरह मेरी बीवी के तौर पर मेरे कमरे में होगी। हमेशा तुम्हें दोस्त की नज़र से देखा, भाभी की नज़र से देखा, और अल्लाह ने आज तुम्हें मेरी बीवी बनाकर मेरे कमरे में भेज दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता रोश कि मैं कितना खुश नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है। ना चाहते हुए भी वो खुशी का एक आंसू उसकी आंखों से टूट कर तकिए पर गिरा था। उसने सटपटाकर फौरन उस आंसू को साफ किया था। वह नहीं जानता था कि यह दिल कब किस वक्त रोशनी की तरफ माइल हुआ था, मगर वो अब तक रोशनी का अपने सीने से लगना नहीं भूला था। शायद यही वो वक्त था जब रोशनी उसके दिल में जगह बनाती चली गई थी।
وہ اب تک روشنی کو اپنے سینے سے لگا محسوس کر رہا تھا۔ روش، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ نہ جانے کی محبت کہاں سے میرے دل میں آ بسی ہے۔ کل تک اس دل میں کچھ نہیں تھا اور آج ایسا لگ رہا ہے اس دل میں صرف تم ہی تم ہو۔ کیا اتنی آسانی سے کسی پہ دل آ جاتا ہے؟ 27 سال کا ہوں روش، دل کبھی یوں نہیں دھڑکا جیسے آج تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں مجھے تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے روش، پر شاید ہمارے درمیان کا یہ رشتہ اس چیز کو نارمل ظاہر کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں وجود دنیا کے تمام فکروں کو چھوڑ کر نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ صبح ارحم کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا، گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا۔ 11 بجے کا ٹائم دیکھ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے برابر لیٹی روشنی پر نظر ڈالی۔ وہ پرسکون اب بھی سونے میں مصروف تھی۔ روش، روش اٹھو، دیکھو بہت ٹائم ہو گیا، اٹھو روشنی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ روشانہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ 11 بج گئے ہیں روش، سب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، ہمیں نیچے چلنا چاہیے، وہ نہایت شرمندگی سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں غلطی اسی کی تھی۔ کل سوتے سوتے ان لوگوں کو بے حد دیر ہو گئی تھی۔ ارحم، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے اتنی رات تک مووی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اوکے اوکے میری ماں، سمجھ میں آ گیا مجھے، تھوڑا جلدی اٹھ جائیں گے کل سے۔ ابھی تو فٹافٹ سے تیار ہو، نیچے چلنا ہے۔ ہاں بس ہوتی ہوں۔ وہ فٹافٹ بستر سے نیچے اترتی تیار ہونے بھاگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھتے ارحم مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر اب انہیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روشانہ شاور لے کر پنک باتھ روب گاؤن میں واش روم سے باہر آئی تھی۔ وہ ارحم کو کمرے میں دیکھ کر بے طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے اپنا یوں آ جانا بری طرح شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ارحم کمرے میں نہ ہو۔ اٹس اوکے روش، کوئی بات نہیں، میں بس شاور لینے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے شرمندہ دیکھتے صفائی دیتا تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ روشانہ کی نظروں نے بہت دور تک ارحم کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ ارحم واش روم سے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پہ سٹل ہو کر رہ گیا تھا۔ بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں اس کی سنہری رنگت بے طرح کھل رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ اپنے حسن کو اور نکھار چکی تھی۔ گلابی لبوں پر لائٹ پنک سا لپ گلوس لگائے وہ اپنے ہونٹوں کو مزید گلابی کر چکی تھی۔ نازک سی جیولری پہنے وہ اس وقت ارحم کا دل دھڑکا چکی تھی۔ لائنر اٹھاتی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو بند کرتی، ایک ادا سے اپنی آنکھوں پر لائنر لگانے لگی۔ لائنر لگا کر سائڈ پر رکھ دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر ارحم کو نہ دیکھا تھا، یا شاید وہ یہ بھی محسوس نہ کر پائی تھی کہ ارحم واش روم سے نکل چکا تھا۔ بالوں کو کنگھا کر کے ایک ادا سے انہیں کمر پر ڈالتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ ارحم پتھر بنا روشانہ کو تک رہا تھا۔ اسے یوں اپنے آپ کو تکتا دیکھ روشانہ کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں ارحم؟ اس نے گھبرا کر ارحم سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ارحم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا وہ اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ میری جانم لگ رہی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتے محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چومتا اب اس کے بالوں کی مہک کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بالوں کی مہک کو محسوس کرتا وہ نہایت دھیرے سے آئینے کے آگے کھڑا ہوتا اپنے بال بنانے لگا۔ روشانہ اب تک ویسے ہی ساکت کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ شخص اسے ایک پل میں اپنا اسیر بنا چکا تھا۔ تیار ہو کر پیچھے مڑتا ارحم ابھی بھی اسے ویسے ہی کھڑا دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ نیچے نہیں چلنا روش؟ ہاں چلو، میں نے کب منع کیا؟ وہ فوراً گھبرائی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا دوپٹہ سر پر دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دیوانی بنی اس کو دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں مشترکہ سلام کرتے چیئر گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ بہت دیر نہیں ہو گئی آتے آتے؟ انجش بیگم دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جی بس رات میں آنکھ تھوڑی دیر سے لگی تھی، وہ نہایت شرمندہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، یوسف صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ حسن صاحب اور رقیہ بیگم روشانہ کو مسکراتے دیکھ بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کا نصیب بہترین لکھا تھا۔ بچپن سے ہی ارحم ایک بہت سیدھا اور اچھا بچہ تھا، جبکہ اس کے آگے ارمان بے حد ضدی تھا۔ یا تو اس کی فطرت میں ہی ضد تھی، یا ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا
کہ وہ کسی کی بات آسانی سے نہیں سنتا تھا۔ انہیں آج علم ہو رہا تھا کہ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ ارحم ارمان سے 1000 گنا اچھا تھا۔ حسن صاحب نے بے ساختہ اوپر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ یا میرے مالک، مولا میں تیرا شکر کن لفظوں میں ادا کروں میں نہیں جانتا، پر میں تیرا شکر گزار ہوں میرے مولا کہ تو نے میری بیٹی کا نصیب بہترین شخص کے ساتھ جوڑا۔ ان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ رخسانہ بیگم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی خاموش نظروں سے انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ ارحم اور روشانہ ناشتہ کر کے اٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے، انجش بیگم اور یوسف صاحب نے دونوں کو روک لیا تھا۔ بیٹا، ہم نے کسی وجہ سے ولیمہ تھوڑا آگے کر دیا ہے، اس لیے ولیمہ آج نہیں ہے۔ تم لوگ کہیں آؤٹنگ پہ ہو آؤ۔ ارحم بچی کو لے جاؤ، گھر رہ کر دل اوک گیا ہوگا اس کا۔ جی ابو، لے جاؤں گا۔ تیار ہو جاؤ روش، تھوڑی دیر تک چلتے ہیں کہیں باہر۔ وہ روشانہ کو کہتا کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اللہ نے ارحم کی شکل میں ہمیں ایک وفادار بیٹا دے دیا انجش بیگم۔ جس بچے کو ہم بچپن سے فرمانبردار کہتے آئے تھے، وہ تو ایک غیر مسلم لڑکی کے لیے ہماری ناک کاٹ کر چلا گیا۔ سوچتا ہوں اگر ارحم نہ ہوتا اس روز تو کیا ہوتا ہمارا، کیا ہوتا روشانہ کا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اللہ نے ارحم دیکھ کر جیسے ہمارے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا۔ انجش بیگم یوسف صاحب سے کہتی رو پڑی تھی۔ ارمان ان کی پہلی اور لاڈلی اولاد تھا، اسے بھولنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر اب آؤٹنگ پر جا رہے تھے۔ بلیک شلوار قمیض پر بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ارحم بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں اس کے سرخ و سفید رنگ کا چمک رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ روشانہ کی نظر اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے روشانہ کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ خیر ہے روش، نظر لگاؤ گی کیا؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ فوراً گھبراتے نظر جھکا گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس سے بات بات پر مار نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا دوست نہیں تھا بلکہ وہ اس کا شوہر بن چکا تھا اور اس کی عزت اس پر فرض تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، تمہارا ہی شوہر ہوں، منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگلے لمحے وہ اسے پوری سنجیدگی سے کہتے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ روشانہ کی نظریں گھومتی پھرتی پھر سے ارحم پر آ گئی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر سے آؤٹنگ کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد اب وہ دونوں تھوڑی واک کے لیے نکلے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ روشانہ دونوں ہاتھ اپنے اوپر لپیٹتی دانت جماتی چل رہی تھی۔ روش، جب پتہ تھا سردی کے دن ہے تو شال یا پھر سویٹر کیوں نہیں پہنا؟ ارحم نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھول گئی تھی ارحم۔ اچھا یہ لو، کوئی بات نہیں، یہ پہن لو۔ وہ فوراً سے اپنی جیکٹ اتارتا روشانہ کو دے گیا تھا۔ پر تم کیا پہنو گے پھر؟ ارحم، ادھر تو بہت سردی ہے۔ اٹس اوکے، مجھے اتنی سردی نہیں لگتی، تم پہن لو۔ روشانہ نے خاموشی سے ارحم کی جیکٹ پہن لی تھی۔ آؤٹنگ سے آتے ہی ارحم نہایت تھک گیا تھا، تو آتے ہی فریش ہو کر وہ فوراً ہی سو گیا تھا۔ لیکن نیند روشانہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ نہ جانے کب سے بیٹھ کر ارحم کا ہی چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں ارحم، میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی پاداش میں اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا؟ سوچتے ہوئے اس کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ کیا میں تمہارے قابل تھی، پر اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا۔ تم ارمان سے بہت اچھے ہو، نہ جانے کب اور کس وقت تم مجھے اچھے لگنے لگے، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ پر سوچتی ہوں کہ اگر یہ محبت تھی تو وہ کیا تھی جو ارمان سے کی تھی؟ کیا وہ بس ایک پسندیدگی تھی، یا یہ محرم رشتے کا کمال ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں پا رہی؟ تم سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے پاس ہی کھینچی چلی آ رہی ہوں۔ جانتی نہیں ہوں کہ تمہیں میں ہی پسند ہوں یا کوئی اور، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں بھی اگر کوئی اور پسند ہوئی تو قسم سے مر جاؤں گی، قسم سے ارحم، تمہاری روش مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکل کر تکیے پر بہنے لگے۔ وہ سختی سے اپنے آنسو صاف کرتی آنکھیں موندے بستر پر لیٹی تھی۔ شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ارحم اور روشانہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے تھے، لیکن اظہار ابھی دونوں طرف سے ہی نہیں ہوا تھا، پر جانتے دونوں ہی تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ خیر سے نمٹ گیا تھا۔ ارحم کے کمرے کو یوسف صاحب نے مکمل طور پر ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا پورا کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورتی سے مسکراتے ارحم کا ویٹ کر رہی تھی
کہ اسی اثنا میں کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا ارحم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر روشانہ بھی مسکرائی تھی۔ کیسی ہو روش؟ میں ٹھیک ہوں ارحم، تم کیسے ہو؟ میں جی بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ روشانہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ روشانہ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ آؤ روش، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ روشانہ نے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ٹیرس کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹیرس دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ پورا ٹیرس گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ لائٹنگ بھی اتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی کہ اسے پہچان نہ ہو پائی تھی کہ وہ انہی لوگوں کی ٹیرس تھی۔ بیچ میں گلاب کی پتیوں سے آئی لو یو جانم لکھا ہوا تھا۔ اس لفظ کو پڑھ کر روشانہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ ارحم اسے دیکھتا بھیگی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اب وہ روشانہ کا ہاتھ چھوڑتے آہستگی سے اپنا گٹار اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس کی ٹون صحیح کرتے وہ اب گانا گا رہا تھا۔ زباں پہ رہتا ورد تیرا، تو ہے زمین تو ہی ہے آسمان، تیرے سوا اب جانا کہاں، تو راستہ تو ہی ہے رہنما، تو ہی میرے خوابوں کا جہاں، تو ہے عبادت تو ہی دعا، ملا مجھے رب کی ہے رضا۔ روشانہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ وہ خوبصورت آواز میں بے حد خوبصورت گانا گانے میں مصروف تھا۔ روشانہ کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اب اظہار کی گھڑی آئی چاہتی تھی۔ جانے تو نہ جانے تیری باہوں میں ہم کو سکون ہے ملے، مانے کیوں نہ مانے، تیرے ہونے سے ہی دھڑکنے یہ چلے، تو جو ملا تو ساری خدائی ملی، ہر درد سے اس دل کو رہائی ملی، تجھ سے شروع اور تجھ پہ ہی میری ختم عاشقی، تو ابتدا ہے تو انتہا، زباں پہ رہتا ورد تیرا، تو ہے زمین تو ہی ہے آسمان، تیرے سوا اب جانا کہاں۔ ارحم گٹار رکھتا بھیگا سا ہنس دیا تھا۔ روشانہ بھی روتے روتے ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے پاس تھے کہ ارحم کی سانسیں روشانہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو جانم، کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی میری بیوی بنو گی، پر جس دن اللہ نے یہ حلال رشتہ تمہارے اور میرے درمیان باندھا، میں اس روز پورے دل سے تمہارا ہو گیا۔ پہلے ہی دن تم میرا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ محبت ہوتے چلی گئی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی پر رک نہ سکا۔ یہ دل تمہاری محبت میں پاگل ہوتا چلا گیا۔ اس کی بات پر روشانہ روتے روتے ہنستی تھی۔ آئی لو یو ارحم، نہیں جانتی کب کیسے کس وقت کس سمے مجھے تم سے محبت ہو گئی، پر اتنی ہو گئی کہ حساب بھی نہیں ہے کہ کتنی ہے کتنی نہیں۔ جانتی نہیں ہوں کہ آگے کیا ہوگا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ ایک لمحے بھی تمہاری روش تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ ارحم کی آنکھوں سے بے ساختہ کئی آنسو نکل کر روشانہ کے بالوں پر گرے تھے۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جانم، دل سے بے حد چاہنے لگا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر، وعدہ کرو ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ہنسی خوشی مر جائیں گے۔ اگر کبھی لڑائی ہو بھی گئی ہماری
تو ہم 1 گھنٹے سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے۔ وعدہ کرو مجھ سے روش، وعدہ کرو جانم۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارحم، کسی بھی حال میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ ارحم نے محبت سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ I love you جانم۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا، جھک کر اس کی پیشانی کو چومتا۔ اب وہ اس کے بالوں کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ کئی آنسو نکل کر روشنی کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جانم، میں بہت خوش نصیب انسان ہوں جو تم میری بیوی ہو۔ وہ دوبارہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس کے لمس پر روشانہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ چاند بھی ان کے ملن پر کھل کر مسکرایا تھا۔ تو محبت کرنے والوں کو ہمسری مل چکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم سفر تھے۔ زندگی کے ہر راستوں پر ان دونوں کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم ساتھ رکھ کر چلنا تھا۔ اوپر والا بھی اپنے فیصلے پر کھل کر مسکرایا تھا۔